صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. منتشر دماغی نہ ہو، ذہنی انتشار نہ ہو، نہ معدے کی خرابی ہو. تو اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میں تو بہت پریشان ہوں، بیٹی تو خواب میں مل پڑی، میری بیٹی مگر وہ تو عذاب میں ہے، دوزخ میں زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. اب مجھے کوئی اور وظیفہ بتائیں تاکہ اللہ پاک اس کی معافی فرما دے. تو امام حسن بصری نے فرمایا جا جتنا صدقہ کر سکتی ہے اس کی طرف سے صدقہ کر تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. اب مرحومین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا یہ بھی ائمہ تابعین کے وقت سے عمل ہے. اور حضور علیہ السلام کا حکم تھا صحابہ کرام کے لیے. وہ خاتون چلی گئی مگر اگلی رات وہی بچی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئی. خود امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ جنت کے ایک باغ میں ہے. جنت کے ایک باغ میں ہے. اور آپ نے پوچھا، اس کے سر پہ نور ہے، آپ نے پوچھا کہ تمہارا تو حال یہ نہیں تھا، تم تو دوزخ میں تھی اور زنجیروں میں تو جکڑی ہوئی تھی، تو آج 2 دن کے اندر یہ حال بدل گیا، تم جنت کے باغ میں ہو اور سر پہ نور ہے. یہ کیفیت اور حالت کیوں بدل گئی؟ پہلے تو اس نے پوچھا کیا امام حسن بصری سے کہ حضرت کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ پہلے یہ پوچھا. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا کہ تو کون ہے. اس نے عرض کیا یا حضرت میں وہی ہوں جس کی ماں کو آپ نے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا تھا. 4 نفل پڑھ کے درود پاک پڑھنے کا وظیفہ بتایا، میں وہی لڑکی ہوں. تو تب آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بتا تیرا تو حال یہ نہیں تھا، تو دوزخ میں تھی، زنجیروں میں تھی، اب تیری حالت کیسے بدل گئی؟ اس نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ میں بالکل حق بات ہے اسی دوزخ میں زنجیروں میں تھی. آج ہماری قبرستان سے، میری قبر کے اوپر سے اللہ کا ایک ولی گزرا، رجل من الصالحین، اولیاء اور صالحین میں سے ایک شخص گزرا ہماری قبروں سے، اور گزرتے ہوئے اس نے حضور علیہ السلام پر درود و پاک پڑھتا جا رہا تھا. حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا جا رہا تھا. تو درود و سلام پڑھتا گیا اور عرض کہتا تھا باری تعالیٰ جتنا درود و سلام پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب ان قبر والوں کو پہنچا دے. تو اس ولی کی زبان سے جو درود و سلام نکلا اور اس نے ہماری روحوں کو بخشا، اللہ پاک نے اس کے صدقے اسی وقت ہم سب کو معاف کر دیا اور دوزخ سے نکال کے ہمیں جنت میں پہنچا دیا. یہ آقا علیہ السلام کے اس درود و سلام کا صدقہ ہے جو اللہ کے ایک ولی کی زبان سے نکلا. یہ امام قسطلانی نے روایت کیا امام حسن بصری سے. دوسرا واقعہ امام قسطلانی نے روایت کیا صفحہ 167 پر، ذاکر الشیخ ابو حفص عمر بن الحسن السمرقندی. شیخ ابو حفص حضرت عمر بن حسن سمرقندی ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں ایک شخص کو دیکھا. حج کے ایام میں حرم کعبہ میں ایک شخص ملا، وہ ہر جگہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہی پڑھتا تھا اور کوئی تسبیح تعلیل وظیفہ نہیں پڑھتا تھا. پورے حرم میں جہاں دیکھا درود پاک ہی پڑھتا. طواف میں درود پاک، حجر اسود کے سامنے درود پاک، مقام ابراہیم پر درود پاک، زمزم پیتے درود پاک، صحیح صفا مروہ میں درود پاک. وہ درود پاک ہی پڑھتا تھا پورے حرم میں. پھر اس کے بعد حج پر گئے تو
تو ہم نے عرفہ میں دیکھا، عرفات میں بھی درود پاک ہی پڑھتا رہا، مینا میں بھی درود پاک پڑھتا رہا۔ اب جب ہر جگہ دیکھا تو پھر میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، نہ تو کوئی اور دعا کرتا ہے، نہ کوئی اور خشوع خضوع کرتا ہے، نہ کوئی اور نفل پڑھتا ہے، فرائض نمازیں تو ادا کرتا تھا نا، آف کورس احرام تھا، مگر اضافی عبادت نفل یا کوئی اور وظیفہ پڑھنے کی بجائے تو سوائے آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے اور کچھ پڑھتا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور میرا والد ہم دونوں خراسان سے حج کرنے کے لیے نکلے تھے۔ میرے والد بھی میرے ساتھ تھے، خراسان کے رہنے والے ہیں۔ ہم حج کرنے کے لیے اکٹھے نکلے اور جب کوفہ پہنچے، کوفہ، تو میرا والد بیمار ہو گیا اور بیماری شدت اختیار کر گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ رستے میں ہی اس کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہو گئی تو میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، اور پھر چادر ڈال کے جب میں نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا تو اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں مسخ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا والد کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا گدھے کی شکل کی۔ میں رونے لگ گیا، سخت غم زدہ ہوا، دکھی ہوا، اور اس کے چہرے پر میں نے پھر چادر ڈال دی اور اس پریشانی کی حالت میں بیٹھا۔ رات پڑ گئی، تنہا، میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ اب جنازے کے لیے کسے کہوں، لوگ آئیں گے، جو آئے گا وہ پردہ چاک ہو جائے گا، چادر اٹھائیں گے، چہرہ دیکھیں گے۔ تو اسی پریشانی میں مغموم بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ تھوڑی سی آنکھ لگی تو میں نے آنکھ لگتے ہی ایک شخص کو دیکھا، اس کا نورانی چہرہ تھا، نورانی چہرہ تھا، نور کی شعائیں نکل رہی تھیں اس کے چہرے سے، اور وہ شخص ہمارے کمرے میں خواب میں دیکھا کہ داخل ہوا، میرے والد کے پاس آئے، اور انہوں نے آنے والے وہ نورانی شخص نے جو نور کا پیکر تھا، انہوں نے آ کے میرے والد کے چہرے سے وہ ہٹایا پردہ ہٹا کے دیکھا، اور مجھے پھر پوچھا کہ تمہیں کیا غم ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے عرض کیا، پردہ ہی رکھا، ان کے چہرے پر بھی پردہ تھا، میں نے عرض کیا ان سے کہ اس سے بڑا غم کیا ہوگا جو میرے والد کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کہا اچھا۔ انہوں نے میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے والد کو معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ قد ازال عن والدک ھذہ المحنہ، جو تمہارے والد پہ مصیبت آئی تھی اللہ نے وہ معاف کر دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک سے پردہ تو ہٹائیں۔ تو انہوں نے پردہ ہٹایا تو فکشفت الغطاء عن وجهه فاذا هو كالقمر الطالع فکشفت الغطاء۔ تو میں نے پوچھا کہ اب میں پردہ اٹھا کے والد کا چہرہ دیکھ لوں؟ ان کا دیکھو۔ فکشفت الغطاء عن وجهه، تو میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا جو پردہ ڈالا ہوا تھا ہٹایا، فاذا هو كالقمر الطالع، وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور وہ جو مسخ ہو گیا تھا چہرہ وہ ختم ہو گیا۔ میں ان کے قدموں پہ گر پڑا۔ یہ سب کچھ خواب میں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ خواب میں ہے۔ میں قدموں پہ گر پڑا اور میں نے کہا آپ کے قدم مبارک ہوں، مجھے اپنا تعارف تو کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ تو فقال انا المصطفیٰ،